السلام علیکم ناظرین، جہاد و قتال سیریز میں خلافت راشدہ میں اسلامی فوج کے کامیاب مارکوں کی تفصیلات پر مبنی ویڈیو سیریز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام کی سرحد پر اسلامی فوج کے جہادی سلسلے کی ابتدائی تفصیلات عرض کروں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 ہجری میں شام پر نئی طرف سے چڑھائی کی۔ اس دوران انہوں نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص پر، یزید بن ابی سفیان کو دمشق پر، شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اردن پر اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلسطین پر مقرر فرمایا۔ مل ملا کر ان کی فوجوں کی مجموعی تعداد 24,000 تھی۔ یہ سپہ سالار جب عرب کی سرحد سے باہر نکلے تو ان کا سامنا رومیوں کی بڑی بڑی فوجوں سے ہوا۔ یہ فوجیں مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار تھیں۔ ان کے علاوہ قیصر نے پورے ملک سے فوجیں جمع کر کے الگ الگ افسروں کے مقابلے پر روانہ کیں۔ یہ دیکھ کر اسلامی سپہ سالاروں نے مشورہ کیا۔ اس میں طے پایا کہ تمام فوجیں ایک جگہ جمع کر لی جائیں۔ ساتھ ہی سیدنا ابوبکر صدیق کو خط لکھا کہ مدد کے لیے فوجیں روانہ کی جائیں۔ اس طرح سیدنا خالد بن ولید بھی عراق سے روانہ ہوئے۔ راستے میں چھوٹی موٹی لڑائیاں لڑتے اور فتوحات حاصل کرتے سب سے اہم مقام دمشق کی طرف بڑھے۔ قیصر نے ان کے مقابلے کے لیے وہاں ایک بہت بڑی فوج روانہ کی ہوئی تھی۔ اس فوج نے اجنادین کے مقام پر پہنچ کر جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ اطلاعات پا کر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اور سیدنا خالد بن ولید خود آگے بڑھے اور اجنادین کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے باقی افسروں کو بھی پیغام بھیج دیا کہ وہاں پہنچ جائیں۔ چنانچہ شرحبیل، یزید اور عمر بن عاص تینوں مقررہ وقت پر وہاں پہنچ گئے۔ سیدنا خالد بن ولید نے حملے کی ابتدا کی۔ زبردست جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس مہم سے فارغ ہو کر سیدنا خالد بن ولید نے پھر دمشق کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ہر طرف سے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ اگرچہ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں شروع ہوا تھا، لیکن فتوحات کا سلسلہ یہاں سیدنا عمر کے دور میں شروع ہوا۔ دمشق شام کا صدر مقام اور ایک بہت بڑا شہر تھا۔ جاہلیت کے دور میں عرب یہاں تجارت کے لیے آتے جاتے تھے اور وہ اس شہر سے اچھی طرح واقف تھے۔ سیدنا خالد بن ولید نے بہت مہارت سے اس شہر کا محاصرہ کیا۔ شہر کے گرد فصیل موجود تھی۔ اس کے بڑے بڑے دروازوں پر سیدنا خالد بن ولید نے ان سالاروں کو مقرر کیا جو شام کے صوبوں میں فتوحات حاصل کر کے آئے تھے۔ سیدنا عمر بن عاص کو باب توما پر، سیدنا شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باب الفرلولیس پر اور سیدنا ابو عبیدہ کو باب الجابیہ پر مقرر کیا۔ خود سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5,000 فوج کے ساتھ باب الشرق کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔ سیدنا خالد نے محاصرہ اس قدر سخت کر دیا کہ عیسائی دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ ان سب کے باوجود رومیوں کو یہ ڈھارس تھی کہ ہرکل ان کے پیچھے موجود ہے اور ادھر سے امدادی فوجیں چل چکی ہیں۔ شام کے عیسائیوں کا خیال تھا کہ یہ عربی لوگ ان کے ممالک کی سردی برداشت نہیں کر سکیں گے اور ہمت ہار کر واپس چلے جائیں گے۔ اور پھر اسی دوران سیدنا صدیق اکبر کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد تو ان کا خیال اور مضبوط ہو گیا کہ مسلمان حملہ نہیں کریں گے، لیکن ان کی یہ امید پوری نہ ہو سکی۔ سیدنا خالد بن ولید نے سیدنا ذوالقلع کو کچھ فوج دے کر دمشق سے ایک پڑاؤ کے فاصلے پر مقرر کیا اور انہیں حکم دیا ہرکل کی طرف سے کوئی فوج آئے تو اسے روکا جائے۔ اس طرف سے مسلمانوں کو اطمینان ہو گیا اور ایسے میں ایک واقعہ اور پیش آ گیا۔ دمشق کے حکمران کے گھر لڑکا پیدا ہوا۔ اس خوشی میں رومیوں نے رات بھر جشن منایا، خوب شراب پی اور پھر اس کے نشے میں چور لمبے لیٹ گئے۔ سیدنا خالد بن ولید راتوں کو بہت کم سوتے تھے۔ وہ دشمنوں کے پل پل کی خبر رکھتے۔ جب آپ کو یہ اطلاع ملی تو فرمایا اس سے بہتر موقع کون سا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے چند بہادر افسروں کو ساتھ لیا اور فصیل کی طرف بڑھے۔ رومیوں نے خندق میں پانی چھوڑا ہوا تھا۔ سیدنا خالد اور ان کے ساتھی مجاہدین نے تیر کر خندق کو پار کیا اور شہر کی فصیل کے پیچھے پہنچ گئے۔ فصیل پر کمان پھینکی گئی، اس کے ذریعے یہ فصیل پر چڑھ گئے، پھر دوسری طرف رسی کی سیڑھی لٹکا کر اتر گئے۔ ان حضرات نے نیچے اترتے ہی شہر کے دروازے پر موجود پہرے داروں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا اور دروازہ کھول دیا۔ باہر فوج پہلے سے تیار کھڑی تھی، وہ سیلاب کی طرح اندر داخل ہو گئی۔ اب عیسائیوں کا قتل عام شروع ہوا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے خود شہر کے باقی دروازے کھول دیے۔ انہوں نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے اپیل کی کہ ہمیں خالد سے بچائیے، کیونکہ وہ سیدنا خالد کے مقابلے میں عبرتناک شکست کھا چکے تھے اور انہیں سیدنا خالد کی جنگی حکمت عملی سے شدید خوف لاحق ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس لیے جلد از جلد سیدنا ابو عبیدہ سے رحم کی اپیل کر دی اور انہوں نے ان لوگوں کو امان دے دی۔ اس طرح سیدنا خالد نے جو علاقہ لڑ کر فتح کیا تھا وہ بھی واپس کر دیا گیا۔ یہ شام کے علاقے کی پہلی مبارک فتح تھی۔
یہ سیدنا ابو عبیدہ کا ان کے ساتھ حسن سلوک تھا جس کا عام لوگوں پر بہت اثر ہوا، ان میں اسلام کے بارے میں اچھا تاثر پیدا ہونے لگا۔ اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ ان فتوحات کے بارے میں جاننے کے لیے جہاد و قتال سیریز کی اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اللہ نگہبان۔